إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين الجماد والشعبان رواه البخاری. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا. اشرف المخلوقات میں بھی اس کا کروڑوں لاکھوں احسان ہے، موحدین میں سے ہمارا شمار فرمایا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تادم حیات زندگی رہنے تک دین پر قائم رہنے کی، دین پر مستقیم رہنے کی تلقین کی ہے، جن کی زندگی ایک روشن چراغ کی طرح ہے، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح ہیں. حاضرین، اللہ تعالیٰ جب سے یہ دنیا بنایا تو تب سے اللہ رب العزت 12 مہینے بنایا، اسلامی مہینے. چنانچہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے تب سے. ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم،
4 महीने हुर्मत वाले महीने। फरमाते हैं आगे, फला तज़लिमू फीहिन्ना, इन 4 महीनों में तुम जुल्म मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि बके 8 महीने में आप जुल्म करो। इसकी तफसीर ये है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तुम इन 4 महीनों में जुल्म मत करो, मतलब तुम क़िताल मत करो, जंग मत करो। और इसका एहतराम ज़माने जाहिलियत में भी किया जाता था। अलबत्ता वो लोग महीनों को हेर फेर कर देते थे, अपने जंगों की और अपने तिजारतों के लिहाज से हेर फेर कर देते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फला तज़लिमू फीहिन्ना, ये 4 महीने, इसमें आप एक दूसरे से क़िताल नहीं करेंगे। इन 4 महीनों की ज्यादती के साथ ताज़ीम करेंगे, आप ताज़ीम करेंगे, एहतराम करेंगे इन 4 महीनों का। अब वो 4 महीने कौन से हैं? हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं, अस्सनतु इंदल्लाहि 12 शहरा, साल 12 महीनों का है अल्लाह के पास। सलासतुम मुतवालियतुन, 3 महीने, ये जो 4 महीने हुर्मत वाले, उसमें 3 महीने लगातार है। क्या क्या? ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम। चौथा महीना व रजबुल मुज़र अल्लज़ी बैनल जमादी व शाबान, चौथा महीना रजब का महीना है जो जमादुस्सानी और शाबान के दरमियान आता है, जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं। रजब की तारीख है, आज की 3 तारीख है रजब। तो रजब भी हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। रजब, इसके माने क्या है? रजब, अगर हम अरबी जबान में डिक्शनरी खोलेंगे, रजब का माना देखेंगे तो रजब युरज्जिबु तरजीब, इसके माने होते हैं ताज़ीम करना। इसके माने होते हैं ताज़ीम करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में रजब महीने को मुज़र कहा। मुज़र ये एक कबीले का नाम था, ये एक कबीले का नाम था। ये कबीला खास तौर से इस महीने की, रजब महीने की बहुत ज्यादा एहतराम करता था, बहुत ज्यादा ताज़ीम करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रजब महीने को उस कबीले के साथ जोड़कर कह दिया, वो रजबुल मुज़र। दूसरी बात, इन 4 महीनों में से चौथा महीना रजब, इसमें ज़माने जाहिलियत में 2 मशहूर शिरकिया अमल करते थे। एक का नाम था फरा और दूसरे का नाम था उतैरा। उतैरा क्या? खास तौर से इस महीने में जानवर को ज़बाह करते थे, इस अमल को उतैरा कहते हैं। और दूसरा जो है फरा, फरा इनका अकीदा क्या था? चाहे ऊंट हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, अगर वो बच्चा दे, पहला बच्चा, खास तौर से उसको महफूज कर लेते थे। और माह रजब में बुतों के सामने कुर्बत हासिल करने के लिए, उन बुतों से करीबी हासिल करने के लिए, उस माह में, रजब के महीने में, उस बुत के सामने जानवर का वो जो पहला बच्चा होता था ज़बाह करते थे। इसको कहते हैं फरा। इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फरा वला उतैरा फिल इस्लाम, इस्लाम में ना फरा है ना उतैरा है। ये दोनों शिरकी अमल खत्म। हाँ, अलबत्ता ये जो 4 महीनों का एहतराम है, ये 4 महीनों का एहतराम बाकी रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 4 महीनों का एहतराम बाकी रहेगा। इन 4 महीनों में क़िताल व गालतगिरी नहीं करेंगे। तो ये जो फरा है, बुत के सामने जानवर को ज़बाह करना, शरीयत मुतहरा ने इसको हराम कर दिया। कुरान करीम उठाइए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, फरमाया कि तुम पर हराम किए हैं मुर्दार जानवर, वलहमुल खिंजीर, तुम पर हराम किए हैं खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और हर वो जानवर का गोश्त हराम है जो गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरों के नाम पर ज़बह होता है। अल्लाह से कुर्बत हासिल करने
کوئی بتوں سے قربت حاصل کی جاتی ہے، ایسا گوشت حرام ہے آپ کے لیے. وما اہل لغیر اللہ. اسی طرح آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، جو آستانوں میں ذبح کیا جاتا ہے، کسی قبر کے سامنے جو ذبح کیا جاتا ہے یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں عرس ایسی جگہوں پہ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. وما ذبح علی النصب. تو اسلام نے سرے سے حرام کر دیا. غیر اللہ کے نام سے اگر بکرا کٹے گا، غیر اللہ کے نام سے بکرا کٹے گا، جانور کٹے گا، حرام ہے. اس کا ایک ایک لقمہ بھی، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے. یہ تو دور کی بات ہے. شریعت مطہرہ نے شرک کا جو دروازہ ہے نا، اس کا مین گیٹ ہی کلوز کر دیا، مین دروازہ ہی کلوز کر دیا. اتنی بھی گنجائش نہیں رکھا شرک. ایک حدیث بولتا ہوں میں آپ کو. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ایک آدمی نظر مانے تھے، ایک صحابی نظر مانے تھے. بوانا مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، کہ اگر میرا یہ کام نظر مانی کہ میں یہاں پر اس بوانا مقام پر جانور ذبح کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابی، پوچھا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی کہ یہ اس مقام پر اللہ کے نام پر میں جانور ذبح کروں گا، تو کیا میں ذبح کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوسچن دیکھیے. دو سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا کوسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد. کیا اس مقام پر کوئی بت ہوتے تھے؟ زمانے جاہلیت میں کوئی بت ہوتے تھے جہاں لوگ عبادت کرتے تھے؟ یعنی زمانے جاہلیت میں کیا کوئی وہاں پر شرک کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم. کیا اس بوانا مقام پر زمانے جاہلیت میں کفار کوئی عید بناتے تھے؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نظر پوری کرو. اللہ اکبر. دیکھیں دو کوسچن، یعنی معلوم کیا ہوا؟ ایسی جگہ جہاں خاص کر لیتے ہیں شرک کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو جگہ خاص کر لی جاتی ہے، ایسی جگہ آپ عبادت کا کام بھی نہیں کر سکتے. بتوں کے سامنے گرچہ آپ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، مگر بتوں کے سامنے آپ اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں کریں گے، اللہ کے نام سے ہی ذبح کر رہے ہیں. اگر کفار، کافرین، مشرکین وہاں پر شرک کرنے کی جگہ ہو تو ایسی جگہ پر اللہ کے نام پر بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے. شرک کا دروازہ کلوز، کوئی گنجائش نہیں، تھوڑی ہوا بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے. سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوز کر دیا. تو یہ رجب ایسا مہینہ تھا جس میں کفار قریش اپنے معبودان باطلہ، اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے اس میں شرکیہ عمل کرتے تھے اور بدعات کرتے تھے. اسلام آیا پورا کلوز کر دیا. پھر دھیرے دھیرے جو ہے چل رہا تھا معاملہ. محترم شیطان خاموش رہنے والے نہیں ہیں، آئے کوئی نہ کوئی گڑبڑی کروائے. اب لوگ اس مہینے کو بھی محترم جاننے لگے. اچھی بات ہے. شریعت کا ایک اصول ہے، یاد رکھ لیجئے، جب کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی وقت اگر اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کی اہمیت اگر بتائی جاتی ہے، تو اس میں طریقے عبادت بھی بتا دیتے ہیں. یہ شریعت کا اصول ہے. ماہ رمضان کے تعلق سے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت وغیرہ سب بتا دیا. روزے کیسے رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اس میں فسق و فجور کا کام نہیں کرنا ہے. اس میں ذوالحجہ مہینہ ہے، محرم مہینہ ہے. اب ایسے مہینوں کی تعظیم ذکر کی ہے، محترم اس کا احترام بتایا گیا ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. پھر اس میں طریقے عبادت بھی بتایا گیا ہے. اگر عبادت ہو تو اس میں کوئی عبادت کرنی ہو تو عبادت کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے اسلام، کہیں بھی خالی نہیں چھوڑتا. ہاں اگر نہیں بتایا ہے تو سمجھو وہاں پر عبادت کوئی خصوصیت کے ساتھ عبادت کوئی نہیں ہے. مگر ہمارے مسلمان تحقیق کیے بغیر کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے کوانٹیٹی کی طرف گئے. ارے لوگ کر رہے نا، اتنے لوگ پورے پاگل ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں اتنے لوگ تھوڑی پاگل ہیں.
क्वालिटी जो कुरान और सुन्नत है उससे नजरअंदाज कर दिए, लोगों को देखना शुरू किया, ये कर दिए तो क्या होगा, वो कर दिए तो क्या होगा। चलिए 5 खास तौर से इस महीने में हमारे मुसलमान खुसूसियत के साथ 5 तरह की इबादतें करते हैं। उन इबादतों को मैं जिक्र करूंगा और कुरान और सुन्नत से इसका रद्द भी करूंगा। नंबर 1, सलातुर रगाइब, नमाज का नाम है सलात, नमाज रगाइब, सलातुर रगाइब इस नमाज का नाम है। ये क्या है? इसमें खास तौर से रजब के महीने की पहली जुमेरात जो आती है, जैसे कल गुजरी, कल रात, उस जुमेरात को रात में 12 रकात नमाज पढ़ी जाती है और हर 2 रकात में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और 12 मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, एक ही रकात में 12 मरतबा सूरह फातिहा के बाद, सूरतुल कद्र के बाद, फिर 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ा जाता है, फिर सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका। तो बहरहाल तरह हर एक स्टेट में, हर एक गांव में तरह से नमाज पढ़ते हैं, उम्मी नमाज यही है। अगर इसको हदीस के तौर पर जिक्र करते हैं, जबकि उलमा ने कहा है ये रिवायत मौजू है। एक होती है हदीस ज़ईफ और एक होती है मौजू। ज़ईफ और मौजू में बहुत फर्क है। ज़ईफ हदीस बोले तो जो सिलसिला आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से बयान किया, सहाबी ने ताबिई से, यहां पर जो कनेक्शन है, जो संकल है, जंजीर जो जा रही है, यहां पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तो उस वजह से हदीस को कहा जाता है ये ज़ईफ है, क्योंकि इन्होंने उनसे नहीं सुनी है हदीस, इसको कहते हैं ज़ईफ हदीस। मौजू रिवायत कोई भी 100 साल के बाद आएगा, 200 साल के बाद आएगा, 600 साल के बाद आएगा, 1000 साल के बाद आएगा, कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई सलातुर रगाइब पढ़ेगा उसको ये अजर मिलेगा। इसको कहते हैं मौजू बोले तो मन घड़त, अपनी बनाई हुई। तो ये रिवायत क्या है? मौजू है। मालूम हुआ कि रजब के महीने में सलातुर रगाइब खास करके नमाज पढ़ना गुनाह करने के बराबर है। नंबर 2, इस महीने में खास तौर से रोजे भी रखे जाते हैं खुसूसियत के साथ। इस महीने को अगर आप नॉर्मली पीर का रोजा रख रहे हैं, जुमेरात का रोजा रख रहे हैं, और इसी तरह अय्याम 20, 13, 14, 15 का रोजा रखते हैं, या कभी जुमा की तखसीस छोड़ करके कभी आप नफिल रोजा रख लेते हैं, ऐसे ही कॉमन, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप ये अकीदा लाते हैं कि माह रजब में मैं रोजे रखूंगा तो मुझे सवाब ज्यादा मिलेगा, आप बिदअत कर रहे हैं। यही है फर्क है, आप बिदअत कर रहे हैं। आपकी ये सोच, आपका ये अकीदा, आपकी ये फिक्र गलत है, क्योंकि ये सुन्नत के लेवल में नहीं आ रहा है। गलत कहेंगे भाई, हम क्या करेंगे, गलत कहेंगे। जो चीज सुन्नत के लेवल में नहीं आती उसको हम बिदअत कहेंगे साफ तरीके से। इसी तरह तीसरी चीज, 27 रजब को, खास तौर से 27 रजब की रात को इबादतें करते हैं कसरत से, और उसके दूसरे दिन रोजा रखते हैं। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसरा और मेराज कराई। ये दलील है। आप हिजरत से पहले की जितनी भी तारीखें हैं ना, अगर मुअर्रिखीन की किताबें उठाएंगे, सीरत की किताबें उठाएंगे, सब में इख्तिलाफ पाएंगे आप। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में भी इख्तिलाफ है कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसमें भी इख्तिलाफ है। तो ये रजब के ताल्लुक से हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि, बुखारी की शरह है फतहुल बारी, उसके अंदर तकरीबन आपने 11 अहवाल जिक्र किए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब मेराज करा गई। कोई कहते हैं कि तब कराई गई, कोई कहते हैं कि तब कराई गई। अर्रहीकुल मखतूम में सफीउर रहमान मुबारकपुर रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये साबित किया है कि जो इसरा और मेराज कराई गई वो रजब के पहले में, रजब से पहले कराई गई। तो बहरहाल ये इख्तिलाफी बातें हैं, मगर उसमें सही रिवायत भी यही मिलती है कि रजब के महीने से पहले जो है इसरा और मेराज कराई गई। तो आप 27 रजब की तायीन कर रहे हैं।
اور اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں، ہم کہیں گے بدعت ہے نہیں۔ چلیے مان لیں 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے، فار ایگزامپل مان لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کرائی، تو کیا کوئی عبادت کا طریقہ بتایا؟ کوئی عبادت کا طریقہ بتایا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تب کرنا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ ان تمام پر الزام اٹھا رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، سن لیجیے آپ۔ تو 27 رجب کو اگر آپ مان بھی لیں گے تو یہ خصوصیت کے ساتھ رات جاگ کر کے خصوصی عبادت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بات چھپا لی جو آپ کر رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو بات نہیں معلوم تھی جو آپ کر رہے ہیں۔ بدعت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک خصوصی عبادت یہ بھی کرتے ہیں اس مہینے میں، عمرہ۔ ماہ رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، تو جو کوئی عمرہ کرے گا ماہ رجب میں اس کے لیے زائد ثواب ہے، 100 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، عمرے جتنے بھی ہوئے ہجرت کے بعد ہوئے، اس میں تاریخیں مل جائیں گی آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے، جو 3 عمرے کیے پورے ذوالقعدہ کے مہینے میں۔ پہلے ایک تو حدیبیہ کے پاس آپ نے ایک عمرہ، یہ بھی ذوالقعدہ میں ہوا۔ اس کے بعد کے سال آپ نے عمرہ کیا، ذوالقعدہ میں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جنگ حنین سے واپس آ کر کے آپ نے جنگ حنین کی تیاری کے بعد آپ نے عمرہ کیا، ذوالقعدہ میں کیا۔ چوتھا عمرہ آپ نے کیا حج کے ساتھ کیا، ذوالحجہ۔ حج کے ساتھ آپ نے چوتھا عمرہ کیا۔ رجب کے مہینے میں کہیں بھی آپ کو عمرے کی دلیل ملتی ہی نہیں، صاف تو صاف۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس بیٹھے تھے، آپ پردے سے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں کیا۔ تو فوری طور پر عروہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ عبداللہ بن عمر کی مغفرت فرمائے، بھول گیا ہے یہ جتنے بھی عمرے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر بھی سن رہے تھے، خاموش رہے۔ تو مطلب کیا ہے خاموش رہنا عبداللہ بن عمر کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثابت کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں خصوصیت کے ساتھ کوئی عمرہ نہیں کیا۔ ایک 5ویں عبادت جو خصوصیت کے ساتھ اس میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جعفر صادق مشہور و معروف آدمی تھے۔ کوئی شخص ایک کتاب لکھا، داستان عجیب، کتاب کا نام داستان عجیب داستان۔ اس کتاب میں اردو کتاب، نہ کوئی عربی میں آئی نہ کوئی حدیث سے روایت، کچھ نہیں، بس اس نے اپنے خیالات سے داستان عجیب کہانیاں لکھا۔ اس میں جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک عقیدے کی بات اس نے یہ لکھی، برے عقیدے کی بات، کہ جو کوئی اس مہینے میں میری نظر مانے گا اور میری نظر مان کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کی مراد پوری نہیں ہوئے گی تو کل قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا۔ لکھنے والا کوئی ایک شخص، رائٹر، جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے لکھ دیا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کی نظریں چڑھاتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو نظر کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ مکمل جو ہے اس مزار کے لیے ہوگا، چادریں چڑھاتے ہیں، طرح طرح کی نظریں مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہیں آج کے مسلمان، وہ تھے پہلے کے مشرکین۔ میرے بھائیوں اللہ رحم فرمائے۔ اب سوال یہ ہے اگر روزہ رکھ لیے تو کیا ہو گیا، اگر نماز پڑھ لیے تو کیا ہو گیا، ثواب کا کام ہے نا، اور اگر عمرہ کر لیے تو رجب کے مہینے میں کیا ہو گیا، ثواب کا کام ہے نا، آپ کیجئے۔ مگر رجب کے ساتھ جو آپ خاص کر کے کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کی میں 2 دلیلیں دوں گا۔ کیا ہوگا یہ سوالات ہے نا، اس کی 2 دلیلیں دوں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
3 لوگ آئے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. آئے تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال، آپ گھر میں کیا کیا کرتے ہیں، کیا عبادتیں کرتے ہیں، تفصیلات جانیں. باہر کا تو جانتے ہیں، باہر آپ مسجد آتے ہیں، مسجد نبوی نسائے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزہ رہتے ہیں. گھر میں کیا کیا اعمال کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کیا کہ گھر میں یہ کرتے ہیں. تینوں نے طے کیا کہ میں، ایک نے کہا کہ اس کے بعد میں رات میں سوؤں گا، پوری رات عبادت کرتا رہوں گا. جب نبی کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. لہذا ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت میں لگوں گا، تہجد پڑھنے رہوں گا، پوری رات نماز میں پڑھوں گا. دوسرے نے کہا ہاں میں جو ہے زندگی بھر افطار سے نہیں رہوں گا، ہمیشہ کا روزہ رکھوں گا، روزانہ روزے سے رہوں گا. تیسرے نے کہا ہاں میں شادی نہیں کروں گا، شادی کریں گے تو خامخواہ فکر، یہ کام کرو وہ کام کرو، بیوی کا کام کرو، پھر بچے ہوئیں گے، یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو شادی سے روک کر کے عبادت میں لگ جاؤں گا. سوچنے کے اعتبار سے کیا برا، کتنی اچھی بات ہے، رات بھر عبادت، سوئے گا ہی نہیں، رات بھر عبادت، کتنی اچھی بات ہے، زندگی میں روزے سے رہے گا، کتنی ولی اللہ ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ شادی ہی نہیں کر رہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے، کتنے ولی اللہ ہے. سوچنے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر کیا ہے نا، شریعت کے پلڑے میں لیول نہیں پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک اصول اپنے زندگی میں یا جانے سے پہلے آپ ایک اصول اپنے دماغوں میں اس کو بٹھا لو، زندگی میں بہت کام آئے گا. یہ اصول یہ ہے کہ عبادات میں، عبادت بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، عبادات میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. عبادات میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. فرض نماز ہوئی، فوری بات اجتماعی دعا کر رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، ہم کہیں گے بدعت ہے. بھائی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دعا ایک عبادت ہے تو طریقہ رسول ہونا ضروری ہے. تو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 3 لوگ آئے، ایسی بات کہہ کر کے بلا لاؤ. پلڑے میں، شریعت کی پلڑے میں نہیں پڑ رہی، سنت سے فٹ نہیں ہو رہی بات یہ، کیونکہ طریقہ رسول نہیں ہے. عبادت بہت بڑی ہے، رات بھر قیام کرنا، زندگی بھر روزے رکھنا، اور جو ہے بغیر شادی کے رہ کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کرنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر طریقہ نہیں ہے تو یہ عبادت آپ کی ضائع ہے، برباد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا انی اتقاکم باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، انی اخشاکم باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا میں ہوں. میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں شادی نہیں کیا ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور روزے کے بغیر بھی رہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. گرچہ عبادت بڑی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے. کیا معاملہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ اچھی بات تو ہے، دلیل جواب مل گیا آپ کو. عبادت ہے، جواب مل گیا آپ کو. ہمارے صحابہ کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحابہ کا دور. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. آپ ایک دفعہ، صحابہ کا دور چل رہا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا، آپ مسجد کے انٹرنس کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا ہے، حلقات بنائے ہوئے ہیں، جماعت حلقے. یہاں کچھ لوگ 10-15 لوگ، ادھر 10-15 لوگ، ادھر 10-15 لوگ، ادھر 10-15 لوگ، حلقے بنائے، گروپس. ہر ایک گروپ میں ایک لیڈر ہے. صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے. ہر ایک گروپ میں ایک لیڈر ہے. سب کے پاس 100 کنکریاں ہیں. کتنے ہیں؟ 100 کنکریاں ہیں. ایک آدمی کہتا ہے ہللو سبحو کبروا 100 مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو پورے جماعت بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ. پھر کہتا ہے سبحو 100 مرہ، 100 مرتبہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جماعت بنا کر کے بیٹھے ہوئے ایک لیڈر حکم دیتا ہے اور پوری جماعت جو ہے یہ کہتی ہے، یہ تسبیحات، یہ ذکر کرتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے کے پاس، انٹرنس کے پاس کھڑے، یہ عمل دیکھ کر کے باہر آ گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا رد عمل دیکھیے، اللہ اکبر، آپ باہر آ گئے، مسجد کے باہر آ گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو عبد الرحمن، آپ آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ لوگ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں جس کو نبی نے نہیں بتایا۔ یہ طریقہ عبادت ہے مگر طریقہ رسول کا نہیں ہے، عبادت ہے مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے، یہ لوگ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر فوری طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہیں آپ کے جملے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہوئی برتن ابھی چھوٹی نہیں ہوئی، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ابھی پھٹے نہیں، تم یہ اپنی دین کے اندر تم یہ رائج کر رکھے۔ اللہ اکبر، مطلب کیا ہے؟ نبی کا زمانہ ابھی دور بھی نہیں گیا، تم دین میں بدعت لائے ہو۔ اللہ اکبر، کہا کہ لا نريد الا الخير، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم اس سے صرف خیر چاہتے ہیں، کچھ اور نہیں چاہتے، ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیے ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، ہم کچھ دین میں گڑبڑی کرنے نہیں چاہ رہے۔ کم من مرید لن یصیبہ، کتنے ہی مرید ایسے ہیں، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی ارادہ کرنے والے ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں مگر ثواب ان کو ہرگز نہیں ملتا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوتیں کریں گے مگر قرآن کی تلاوت ان کے حلق تک نہیں اترتی، اور میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سوچ رہا ہوں یہ بات کہ شاید تم لوگوں کی اکثریت انہی میں سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، آپ سوچتے کچھ اور ہیں مگر یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ فٹ نہیں ہوتی بات۔ سنت رسول جو ہے نا، سنت رسول آپ اس کو ہٹا دیے، اگر اس کو چھوڑ دیے، اپنے حساب سے عبادتیں کرتے گے تو عبادتیں کیا ہے، وہ بدعات میں بدلتے جائیں گے، بدعات میں بدلتے جائیں گے، اور بدعتی کا انجام کل قیامت کے دن حوض کوثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، مجھے بھی ایک حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، اس کا نام ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، مجھے بھی دیا جائے گا، ایک کوثر دیا جائے گا، اور اس سے جو ہے میں میری امتی کو سیراب کروں گا، اس کا پانی شہد سے میٹھا ہوگا، دودھ سے سفید ہوگا، اور اس حوض کی مقدار ماہ تک گزر جائے گی، اتنی لمبی مقدار ہے اس کی۔ فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا وہ سیراب ہو جائے گا، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، پوری امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے رہیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے قریب ان کی باری پینے کی ہوئے گی، فرشتے ان کو دھتکار دیں گے، کہیں گے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے دین میں آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے پتہ نہیں کون سے طریقے اپنا لیے۔ اللہ اکبر، محروم ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، نبی کا طریقہ نہیں۔ اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم، نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم، نبی کو صرف اتنا ہی معلوم جتنا اللہ نے خبر کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی کہ قیامت کی یہ علامتیں ہیں، عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام، مہدی آئیں گے، یہ معاملہ ہوگا، عورتوں کی کثرت ہوگی، فحاشی ہوگی، جتنے بھی قیامت کی علامتیں بتائے ہیں، یا کل جنت اور جہنم کا ذکر جو قیامت کے دن کی ہولناکیاں وغیرہ سب جو ذکر کیے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی، نبی نے امانت کے ساتھ بتا دیا۔ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ رجب ہے، اس مہینے کی حرمت ہے،
اس کا مطلب کیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم ظلم مت کرو. آپ 12 مہینے میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے، بقیہ 8 مہینے میں بھی ظلم نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب 8 مہینے میں ظلم کر سکتے، اس مہینے میں ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے. بنسبت دوسرے مہینوں کے اگر آپ اس مہینے میں گناہ کا ارتکاب کریں گے، غلط کام کریں گے، تو بدیگر مہینوں کے اس مہینے میں آپ کو عذاب زیادہ ہو سکتا ہے، گناہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ان مہینوں کی قدر کریں. ہمیں ہر موڑ میں، ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ آیا کیا میرے رب نے یہ حکم دیا، کیا میرے نبی کا طریقہ ہے. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کیا میرے رب نے یہ حکم دیا مجھے، کیا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. میرے نبی کا طریقہ صاف ہے اور واضح ہے. میرے نبی کا طریقہ کہ آیا میں جو کرنے جا رہا ہوں نبی کا طریقہ ہے یا نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا توقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف. فرماتے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اپنے ہر اسٹیپ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے رک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا یہ کیا کام اللہ کے لیے ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا پھر طریقے کے مطابق نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کام ہوتا ہے تو کر گزرتا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں ہوتا، نبی کے طریقے پر وہ کام نہیں ہوتا، توقف رک جاتا ہے. ہمیں یہی اصول اپنانا ہے. کوئی بھی کام کرنے لوگ کر رہے ہیں، امی بولے، دادا بولے، ہمارے خاندان میں ایسا کرتے ہوئے آئے، ہمارے خاندان میں ویسے ہی کرتے ہوئے آئے. کفار قریش بھی یہی کہتے تھے. قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسے ہی پایا. تو لہٰذا عبادت کے معاملے میں تو اگر تم واقعی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں تو کیا تم واقعی ڈھنگ میں، لباس میں، کھانے پینے میں، اپنے طور طریقوں میں اسی طریقے پر ہو؟ تم آپ ٹو ویلر میں نہیں آتے، بیل گاڑی سے ہی آئیں گے آپ، کیونکہ باپ دادا نے بیل گاڑی سے آئے. دھوتی پہنتے تھے باپ دادا، کیا آپ دھوتی ہی پہنیں گے؟ نہیں، آپ کو تو لیٹسٹ چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ اسلام لیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اسلام جتنا پرانا ہے اتنا مضبوط ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ ہر آنے والی چیز دنیا کی اچھی ہوتی ہے پہلے کے مقابل، مگر اسلام، پہلے کا اسلام جو صحابہ کا ہے، جو پہلے کا منہج ہے، وہی سب سے زیادہ مضبوط ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو روزی کے معاملے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ حلال دروازے اس کے لیے کھول دے. جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے قرض ادا کرنے کے راستے ہموار کر دے. جو بچوں سے ماں باپ کا سایہ ہٹ چکا ہے، یتیم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے. جہاں کہیں اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو، ان کے مقصدوں کو برباد کر دے اور ان میں آپس میں اختلافات پیدا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.